أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق اللہ العظیم. رب ذوالجلال کا بے انتہا کرم، اس کا فضل اور احسان. اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزہ رکھنے اور تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے روزے اور تراویح کو قبول فرمائے. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، آج 23ویں رات ہے رمضان کی، دوسری تاخیرات ہے. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہماری ماؤں اور بہنوں کو، سب کو اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر کی عبادت نصیب فرمائے. آخر میں انشاءاللہ اعتکاف کے تعلق سے کچھ مسئلے ہیں، بیان کروں گا انشاءاللہ. سلیم ذرا یاد دلاؤ. اور ہمارے یہاں جو نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے، ہمارے مسجد کے مصلی، ہمارے آفتاب بھائی کے بڑے بھائی سعادت بھائی، ان کے ماموں سسرے کا انتقال ہو گیا. انہوں نے فون کیے تھے، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کے ماموں سسرے کی مغفرت فرمائے. یہاں نہیں، حیدرآباد میں ہیں وہ. بہرحال میرے عزیز ساتھیوں، تو اب ہم گزشتہ کل جو بات چل رہی تھی، 7 وہ خوش نصیب جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کے سائے میں قیامت کے دن جگہ عطا فرمائیں گے. ان میں سے ایک وہ ہے جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو، اور ایک وہ ہے جو عدل و انصاف کے ساتھ زندگی گزارے، اور ایک وہ ہے جو جوانی سے اللہ کی عبادت میں لگ گیا ہو. اور پھر وہ بندے جو آپس میں صرف اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں. محبت ہے تو اللہ کے لیے، نفرت ہے تو اللہ کے لیے. اور اسی طرح ایک اور کل ہمارے سامنے شاید بات آئی تھی کہ وہ نہیں کل نہیں آئی تھی، آج میں بتا رہا ہوں آپ کو، کہ جس کو گناہ کی دعوت دی جائے، جس کو گناہ کی دعوت دی جائے اور وہ صرف اس لیے کہ نہیں، اللہ کے خوف سے گناہ سے رک جائے، ایسے تمام بندوں کو، ایسے تمام بندیوں کو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے. بات سمجھ رہے؟ جیسے مثال کے ذریعے بات جلدی سمجھ میں آتی ہے. اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام، ان کو مصر کے بادشاہ کی جو اہلیہ تھی، گناہ کی دعوت دی تھی اس نے. وغلقت الابواب وقالت حیت لک قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائی. سارے دروازے بند کر دیے تھے، دیکھنے والا کوئی نہیں. اور پھر گناہ کی جو دعوت دی جا رہی ہے، گناہ کی دعوت دینے والا کون؟ گناہ پوری رعایا میں سب سے خوبصورت مصر کے بادشاہ کی بیوی، اور حضرت یوسف علیہ السلام بالکل جوان. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک ہی بات کی اس وقت، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، میں اللہ کی، معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. اور پھر جب انہوں نے بھاگا، گرچہ کے سارے دروازے بند تھے، لیکن اللہ کی طرف سے جب بندہ گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر اللہ اس کے لیے راستے آسان کر دیتا ہے. بھاگتے گئے، دروازے کھلتے گئے. وہ لمبا واقعہ ہے، بہرحال اس میں جانے کی ضرورت نہیں. میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ہوتے ہیں جو گناہ کی دعوت دی گئی لیکن اللہ کے ڈر کے خوف سے گناہ نہیں کیے، اللہ کے ڈر کے خوف سے
گناہ نہیں کیے۔ تو ایسے جتنے بندے اور بندیاں ہیں جن کو گناہ کی دعوت دی جاتی ہے، گناہ کا موقع ان کے پاس ہوتا ہے، اللہ کے ڈر سے وہ گناہ چھوڑ دیتے ہیں، ایسے تمام بندوں اور بندیوں کو کل قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے روضۃ الطالبین، اس میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک نوجوان تھا، ٹوکریاں بیچا کرتا تھا، ہاتھ سے ٹوکریاں بناتے اور پھر اسے سر پہ لے کر گاؤں گاؤں محلے محلے گھروں کے پاس جا کر وہ ٹوکریاں بیچا کرتا تھا۔ وہی اس کی روزی روٹی، وہی اس کی کمائی، اسی سے اس کے گھر کا گزارا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطرتی طور پر، قدرتی طور پر اسے خوبصورتی بھی عطا کی تھی۔ ایک مرتبہ وہ بادشاہ کے محل کے قریب سے ٹوکریاں بیچتے ہوئے گزر رہا تھا۔ شہزادی جو تھی وہ دین سے دور تھی، نہ نماز نہ روزہ، گناہوں میں، معصیت میں منمانی زندگی گزار رہی تھی۔ باپ کی دولت تو ہے۔ شہزادی کی نظر پڑ گئی اس نوجوان پر، اس نے خادمہ کو بھیجا کہ جاؤ ٹوکریاں خریدنی ہے، اس بہانے جو ہے ان کو محل کے اندر لے کر آؤ۔ بہرحال خادمہ جا کر بولے کہ شہزادی کو ٹوکریاں کی ضرورت ہے، آپ آؤ، اندر آؤ، دکھاؤ اپنے ٹوکریاں۔ وہ بیچارہ اندر آیا تو شہزادی کی نیت تو غلط تھی، شہزادی کی نیت غلط تھی، اس نے گناہ کی دعوت دی۔ اب یہ نوجوان بیچارہ کیا کرے؟ سوچنے لگا کہ اللہ میں کیسے بچوں۔ انکار کیا اس نے اور سمجھایا کہ یہ تو حرام ہے، یہ ناجائز حرام ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی ہے۔ اب جس کے سر پر گناہ سوار ہو اسے حلال حرام کہاں سمجھ میں آتا ہے؟ صحیح بات۔ جب دیکھا کہ نہیں مان رہا یہ، تو اس نے کہا کہ دیکھو اگر تم میری بات نہیں مانے نا تو پھر میں چلا کر تم پر الزام لگا دوں گی کہ تم غلط ارادے سے یہاں آئے اور شہزادی کے پاس آئے غلط ارادے سے۔ کتنا بڑا الزام ہوگا یہ۔ وہ بھی سوچنے لگے اگر یہ الزام مجھ پر لگ گیا تو پھر بادشاہ مجھے جیل میں ڈال دے گا اور پتہ نہیں کیسی کیسی سزائیں، کیونکہ کوئی عام عورت ہو تو الگ بات ہے، شہزادی۔ سوچنے لگا کہ اللہ میں کیا کروں کیا کروں۔ دل میں اللہ نے بات ڈالی۔ اس نوجوان نے کہا کہ اچھا ایک کام کرو، مجھے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنے دو، میں وضو کر لیتا ہوں۔ تو شہزادی نے سوچا کہ اگر اس کو وضو کرنے کے لیے باہر بھیجوں گی تو ہو سکتا ہے کہ وہیں سے بھاگ جائے۔ اس نے یہ کیا کہ تاکہ بھاگ نہ سکے یہ، خادماؤں کو بول کر محل کے اوپر، چھت کے اوپر، محل بھی بڑے بڑے ہوتے تھے نا بادشاہ، چھت کے اوپر پانی کا انتظام کرائی اور پھر اس نوجوان کو بھیجے کہ ٹھیک ہے جاؤ، اوپر پانی کا انتظام ہے، مصلی بھی ہے، وضو کرو، نماز پڑھو، فوراً آؤ۔ اب یہ بیچارہ اوپر گیا، جا کے وضو کر کے مصلی بچھا کر نماز پڑھی، 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کی اس نے کہ اللہ تو قادر مطلق ہے، ہر چیز پر تیری قدرت ہے، اے اللہ مجھے بچا لے۔ ایک طرف گناہ ہے اور اگر گناہ نہ کروں تو الزام ہے، پوری زندگی ایک غلط الزام میرے اوپر لگ جائے گا۔ پھر انہوں نے کیا کیا، دعا کرتے کرتے کھڑے ہوئے اور پھر محل کے چھت کے کنارے گئے اور جا کر یہ کہا کہ اللہ میں اس گناہ سے بچنا چاہتا ہوں، تو میری حفاظت فرما، عافیت کے ساتھ مجھے نیچے اتار۔ یہ کہہ کر بسم اللہ پڑھ کر کود گئے وہاں سے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً فرشتے کو، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اللہ نے فرشتے کو بھیجا ہوگا، فرشتے آئے ہوں گے اور پھر ان کو آرام سے اللہ کا حکم ہوا ہوگا کہ میرے اس بندے کو زمین پر آرام سے اتارنا۔ وہ نیچے اترے، گرے تو ایسا گرے کہ کوئی زخم نہیں، کوئی چوٹ نہیں، ان کو محسوس ہی نہیں ہوا کہ نیچے گرے ہو۔ محل سے دور گئے، ایک درخت کے نیچے جا کر بیٹھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب چونکہ وہاں بیٹھ کر یہ سوچ رہے تھے کہ میری ساری ٹوکریاں اندر رہ گئی، میرا پورا جو تجارت کا سامان تھا سب اندر رہ گیا،
اب پھر مجھے کتنی مشقت کرنی ہوگی، میری روزی روٹی کا پورا وہی مسئلہ تھا۔ اللہ نے ان کے لیے سونے کی ٹڈیاں بھیج دیں، اپنی چادر بچھا کر سونے کی ٹڈیاں جمع کر کے اس میں رکھی، اللہ سے دعا کرنے لگے کہ اللہ اگر یہ میرے دنیا کے حصے میں سے ہے تو اس مال میں تو برکت عطا فرما، اور اگر میرے آخرت کے حصے میں سے دنیا میں مل رہا ہے تو یا اللہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، مجھے آخرت میں ثواب چاہیے۔ بہرحال میرے عزیز ساتھیوں، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ لکھا ہے۔ اس واقعے سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہ کہ گناہ سے بچنے کی انہوں نے کوشش کی تو اللہ نے ان کو گناہ سے بچایا، اور پھر ان کی روزی کا مسئلہ تھا تو گناہ سے بچنے کی برکت سے اللہ نے ان کے روزی کے مسئلے کو بھی حل کر دیا۔ آج نہ ہم گناہ سے بچتے ہیں اور نہ ہی ہمارے روزی کے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ روزی میں جو رکاوٹ ہوتی ہے، برکتوں کی جو کمی ہوتی ہے، وہ گناہوں کی نحوست سے ہوتی ہے۔ اس لیے ہر گناہ سے ہمیں بچنے کی پوری کوشش کرتے رہنی چاہیے۔ ایک اور اللہ والے تو میں یہ بتا رہا تھا کہ وہ 7 خوش نصیبوں میں سے ایک وہ ہیں جن کو کوئی عورت گناہ کی دعوت دے یا کسی عورت کو کوئی مرد گناہ کی دعوت دے اور وہ گناہ سے بچ جائیں اللہ کے خوف سے، تو ایسے تمام بچنے والوں کو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے، عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ خطبات فقیر ایک کتاب ہے، اردو میں ہے، اور اسی طرح ایک اور کتاب ہے اہل دل کے تڑپا دینے والے واقعات، اہل دل کے تڑپا دینے والے واقعات۔ ان دونوں کتابوں میں یہ واقعہ ہے، ہمارے ہندوستان کا واقعہ ہے۔ خواجہ عبید اللہ مشکی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے ہندوستان کا ہی واقعہ۔ اچھا، ان کا نام خواجہ عبید اللہ مشکی کیوں پڑا، لقب ان کا مشکی کیوں آیا، وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ جب یہ بالکل نوجوان تھے، اللہ تعالیٰ نے ایسی غضب کی ان کو خوبصورتی عطا فرمائی تھی کہ جب راستے میں جاتے تو نئے لوگ جو ہوتے دیکھتے تو ان کو دیکھنے کے لیے جمع ہو جاتے، ایسی اللہ نے ان کو خوبصورتی عطا فرمائی تھی۔ لیکن جس گاؤں میں رہتے، جس محلے میں رہتے، وہاں تو سب پہچانتے تھے۔ بہرحال ایک مرتبہ یہ ہوا کہ اسی لیے وہ جب بھی گھر سے باہر نکلتے تو رومال اپنے چہرے پر ڈال لیتے تھے تاکہ کسی کی نظر نہ پڑے چہرے پر۔ نوجوان تھے، جا رہے تھے، راستے سے جاتے اپنے استاذ کے پاس، شیخ کے پاس، روزانہ گھر سے شیخ کے پاس جاتے، تو راستے میں ایک خاتون تھی، ان کی نظر اس نوجوان پر پڑی اور اس کی نیت بدل گئی، اس کی نیت خراب ہو گئی۔ اس نے ایک مرتبہ موقع کی تلاش میں جب وہ وہاں سے گزر رہے تھے تو اس نے یہ بہانہ کی کہ ہمارے شوہر کی طبیعت بہت ناساز ہے، آپ ذرا آ کر ان کو ذرا ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، بڑی مہربانی ہوگی۔ اب یہ بیچارے سیدھے سادے جو اللہ والے ہوتے ہیں، سیدھے سادے انہوں نے سمجھا کہ واقعی ایسا ہے۔ جب گھر کے اندر داخل ہوئے تو اس نے تو دروازہ بند کر دیا اور پھر جو ہے وہی گناہ کی دعوت دینے لگی۔ تو وہ جب ادھر سے نکل کر کمپاؤنڈ کے اوپر سے کودنے کی کوشش کرنے لگے تو کہنے لگے اگر آپ کودو گے یہاں سے تو پھر میں وہی الزام، پھر محلے میں ہمیشہ کے لیے بدنامی۔ تو پھر نیچے اتر گئے، سوچنے لگے کہ اللہ کیا کروں، کیسے بچوں گناہ سے۔ لیکن جو بچنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ ان کے لیے راستے کھول دیتے ہیں، جو بچنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ ان کے لیے راستے کھول دیتے ہیں۔ تو انہوں نے آنکھیں بند کر کے اللہ سے دعا کرنے لگے کہ اللہ میرے لیے کوئی راستہ نکالیے، اللہ میں کیسے یہاں سے نکلوں، اس کے چنگل سے میں کیسے آزاد ہوں۔ پھر اللہ نے ان کے دل میں بات ڈالی، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے پوچھا کہ ٹھیک ہے میں تیار ہوں گناہ کے لیے، لیکن اس سے پہلے مجھے جو ہے استنجا آ رہا ہے، بیت الخلاء آ رہا ہے، استنجا، ٹوائلٹ کہاں ہے، باتھ روم کہاں ہے۔ تو اس نے بتایا یہاں جاؤ، جا کے فارغ ہو گئے۔ وہ باتھ روم گئے۔ اس زمانے میں پہلے کی بات ہے، باتھ روم ایسے پکے نہیں ہوتے تھے، کچے باتھ روم ہوتے تھے، گندگی ہوتی تھی۔
बाथरूम गए और बाथरूम के अंदर जाकर इन्होंने जो गंदगी थी, गंदगी उठाकर बदन में मलने लगे। बोलो बराज, पेशाब और इंसान का जो गोबर होता है वो उठाकर बदन में मलने लगे। और पूरा मलने के बाद जब वहाँ से बैतुल खला से बाहर आए, उस खातून ने देखा, समझ गई ये तो कोई मजनून है, पागल है, क्या दीवाना है। जल्दी दरवाज़ा खोल के खुद ही बाहर कर दी, भाग यहाँ से। ख्वाजा उबैदुल्लाह वहाँ से निकले, दौड़ते दौड़ते सीधे दरिया के पास गए। जाकर दरिया में उन्होंने कपड़ों को धोया, नहाए और पाक साफ होकर फिर वहाँ से शेख की मजलिस में गए। जैसे ही शेख की मजलिस को गए, जाकर बैठे, बैठते ही पूरी मजलिस खुशबू से मुअत्तर हो गई। पूरी मजलिस में खुशबू फैल गई। सब हैरान एक दूसरे को देख रहे हैं। उनके जो उस्ताद थे, शेख थे, वो भी पूछ रहे, भाई किसने खुशबू लगाई, इतनी अच्छी खुशबू, पूरी मजलिस मुअत्तर हो गई। अब सबने मैं नहीं, अब सबने गौर किया तो पता चला ये ख्वाजा उबैदुल्लाह के बदन से खुशबू आ रही है। तो शेख ने पूछा कि कौन सी खुशबू लगाई तुमने, इतनी अच्छी खुशबू कौन सी लगाई खुशबू तुमने। फिर उन्होंने पूरा वाक़या सुनाया कि हज़रत इस तरह मुझ पर एक खातून ने गुनाह की दावत दी और फिर मैं इस तरह फंस गया था, और फिर बचने के लिए मैंने ये तरीक़ा इख्तियार किया और अब भी मैं दरिया से नहा धोकर कपड़े पाक करके आ रहा हूँ, ऐसे तो मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई। तो हज़रत ने फरमाया, वाकई हम समझ गए, जो गंदगी तुमने लगाई थी ना, अल्लाह ने उसके बदले तुम्हें ये खुशबू अता फरमाई। उसके बाद पूरी जिंदगी उनके बदन से खुशबू आती थी। जहां से भी वो जिस गली से भी गुजरते थे, बाद में जाने वाले पहचान जाते थे कि इस गली से ख्वाजा उबैदुल्लाह, मुश्की इसीलिए उनका नाम पड़ा, मुश्क की खुशबू आती थी। मुश्की यानी मुश्क की खुशबू वाले ख्वाजा उबैदुल्लाह मुश्की रहमतुल्लाह अलैह। तो मेरे अजीज साथियों, जो इस तरह गुनाहों से बच जाते हैं, ऐसे तमाम बचने वालों को अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन अर्श के साए में जगह अता फरमाएंगे। अल्लाह हर गुनाह से हमें बचने की तौफीक अता फरमाए। एतिकाफ़ के ताल्लुक़ से बहुत सी हमारी माएँ और बहनें भी एक सवाल ये पूछ रही थी कि अगर 10 दिन के एतिकाफ़ में नहीं बैठे, जैसे मर्द अहबाब 3 दिन के एतिकाफ़ में बैठते हैं, 2 दिन के या 1 दिन के एतिकाफ़ में बैठते हैं, इस तरह मस्तूरात घरों में 1 दिन के एतिकाफ़ में बैठ सकती हैं क्या? ये एक सवाल आया था। तो ज़रूर, जिस तरह मर्दों के लिए 1 दिन के एतिकाफ़ का सवाब है, इसी तरह औरतों के लिए भी है। वो नफली एतिकाफ़ है। कोई मस्तूरात, कोई माँ और बहन अगर 1 दिन बैठना चाहे या उससे कम भी अगर बैठना चाहे, आधे दिन बैठना चाहे, या 2 नमाजों के दरमियानी वक्त यानी ज़ोहर को बैठ गए, असर मगरिब के बाद उठेंगे, इस तरह की नीयत करके बैठ गए, असर को बैठ गए, मगरिब तक, इस तरह 1 घंटे की। किसी कोई जो है पूछ रही थी कि 1 दिन से कम नहीं बैठना कहते ना, बैठे तो 1 दिन ही बैठना कहते ना। ऐसा क्या भी नहीं, नफिल एतिकाफ जितनी ताकत है, जितना आप चाहते हैं उतना बैठ सकते हैं। आप नफिल एतिकाफ 5 दिन बैठो, 3 दिन बैठो, 1 दिन बैठो, 1 घंटा बैठो, वो आपके ऊपर है। इसी तरह एक और मसला हमारे मोतकिफीन के लिए, क्योंकि कल जुमा का दिन है। अब जब एतिकाफ़ में नहीं होते थे तो हर जुमा हम गुस्ल करते हैं, सुन्नत है। अब एतिकाफ़ में बैठे हैं तो गुस्ल का एक मसला है। एतिकाफ़ में जो बैठ जाते हैं ना, उनके लिए अगर गुस्ल फ़र्ज़ हो जाए, तो फ़र्ज़ गुस्ल के लिए एतिकाफ़ से जाकर फ़ौरन गुस्ल करके आने की इजाज़त है। लेकिन जुमा का गुस्ल है या फिर गर्मी की वजह से गुस्ल है, इन तमाम गुस्ल के लिए निकलने की इजाज़त नहीं है। लेकिन अगर ऐसा है कि बेकरारी हो जाएगी, बेचैनी हो जाएगी या बदन से बदबू फूटने लगेगी, तो उसके लिए फ़ुक़हा किराम ये फरमाते हैं, गुस्ल की नीयत से न जाएं। बैतुल खला जब जाना हो क़ज़ाए हाजत के लिए, तो बैतुल खला जाते हुए जब वापस लौटें तो आते हुए जितने देर में वज़ू करते ना, इतनी देर में बस 1 मरतबा पानी उड़ल कर आ जाए। ऐसा नहीं जैसे मतलब 3 बार साबुन लगाना, 3 बार फिर सही बात है, फिर
ایسا نہیں، بلکہ کیا کرنا، جتنی دیر میں یعنی جتنا کم وقت ہے، یہ گنجائش میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور اگر کوئی ایسے ہیں کہ جن کے بدن سے پسینے کی بدبو آتی ہے، وہ ایک بیماری ہے، اس کا علاج ہے، علاج کرنا چاہیے۔ اگر ایسا ہے تو پھر ان کو چاہیے کہ وہ کپڑا وغیرہ بھگو کر رکھیں، اور بھیگا ہوا کپڑا جو ہے اس سے اپنے بدن کو پوچھ لیں، عطر وغیرہ کا استعمال کریں تاکہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو۔ ایک اور مسئلہ سمجھ گئے نا؟ اچھا، ایک ساتھی یہ پوچھ رہے تھے کہ حضرت بیت الخلا، اب اعتکاف میں بیٹھے ہی بیت الخلا کو جانا، بیت الخلا میں لائن لگو ہے، اب وہاں جا کر لائن لگا وہاں کھڑ سکتی ہیں کیا بول کر پوچھ رہے تھے۔ اب وہاں نہیں کھڑے تو آگے انہوں میں اعتکاف میں ہونا، وہ خالی ہوندے اس کے بعد جاتا ہوں میرے کو انہوں آگے تو دوسرا پھر آیا تھا وہاں۔ اگر ایسا مسئلہ ہے پھر ان کو پریشانی ہو جاتی ہے نا، پھر ان کو جو ہے اگر مسئلہ ایسا ہے کہ اگر وہاں جا کر لائن میں نہیں کھڑیں گے تو دوسرے آ جائیں گے، ان کو اور تاخیر ہو جائے گی اور تکلیف ہو جائے گی، تو پھر ایسی صورت میں استنجا وغیرہ کے لیے وہاں جا کر، اور پھر جو وہاں ہیں ان کو خود عقل ہونی چاہیے، ان کو اتنی سمجھ ہونی چاہیے، بھئی اعتکاف میں ہیں، پہلے ان کو بھیج دیں، پہلے ان کو فارغ کر دیں، اتنی سمجھ تو ان کے اندر ہونی چاہیے۔ ایک اور مسئلہ کل بتانا تھا بھول گیا میں، وہ یہ کہ موبائل میں قرآن پڑھنا بہتر ہے یا یہ مصحف جو کتاب اللہ ہے یہ اس کو اٹھا کر پڑھنا بہتر ہے؟ بہتر کون سا ہے؟ جائز تو دونوں میں، موبائل میں قرآن پڑھنا بھی جائز ہے، لیکن دیکھو جہاں مجبوری ہو، جہاں کیا ہو، مجبوری ہو، جیسے آپ بس میں ہیں، ٹرین میں ہیں، فلائٹ میں ہیں، وہاں قرآن نہیں ہے، یا پھر کسی ایسی جگہ ہیں آفس وغیرہ میں جہاں قرآن نہیں ہے اور وہاں آپ قرآن پڑھنا چاہ رہے ہیں، تو ویسے جگہ موبائل میں پڑھنا درست ہے، صحیح ہے۔ لیکن جہاں قرآن ہے اور آپ قرآن اٹھا کر پڑھ سکتے ہیں، وہاں آپ صرف سستی کی وجہ سے قرآن نہیں اٹھا رہے، موبائل میں ہی پڑھ رہے ہیں، تو یہ بے ادبی ہے۔ اس سے کیا ہوگا، بہت ساری برکتوں سے آپ محروم ہو جائیں گے۔ جیسے مسجد ہے، مسجد میں تو آرام سے ہم قرآن رکھے ہوئے ہیں، قرآن اٹھا کر پڑھ سکتے ہیں، اور اس سے ثواب بھی زیادہ، فضیلت بھی زیادہ۔ دیکھو قرآن اٹھائیں گے تو قرآن کو اٹھانے کا ثواب، قرآن کو چھونے کا ثواب، قرآن کو دیکھنے کا ثواب، قرآن کو چومنے کا ثواب، دیکھ کر پڑھنے کا ثواب، معنی میں تدبر کرنے کا ثواب، اتنی ساری ثواب ہیں، اتنی ساری برکتیں ہیں اس کو اٹھا کر پڑھنے کی، اس کو ہاتھ میں لے کر پڑھنے کی، تو یہ ساری برکتیں اس میں حاصل۔ ہاں مجبوری کے درجے میں جہاں قرآن نہیں ہے، جہاں وہاں پر پڑھ لیے بہت اچھی بات ہے، ثواب ملے گا، لیکن جہاں تک قرآن اٹھا کر پڑھ سکتے ہیں، گنجائش ہے، وہاں قرآن میں ہی پڑھنا بہتر ہے۔ اللہ تعالی ہم کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔